السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا محبوب علی کلہوڑو مانچسٹر یو کے سے میک ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ آج میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ہم نے نیا ٹی وی چینل سوشل میڈیا کا لانچ کیا ہے۔ ہمیں آپ کے سہکار کی اور آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اس کو پلیز آخر تک دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو آج ہم اسٹارٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک بیچارہ غریب کسی جگہ پہ مزدوری کرتا تھا، تو کافی مسائل میں گھرا ہوا تھا۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ یار فلانی جگہ پہ ایک بزرگ ہے، وہ بڑا اللہ والا ہے، تو آپ پلیز اس کے پاس چلے جائیں اور آپ کے انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو بیچارہ مجبوری کا مارا وہ پوچھتے ہوئے اس بزرگ کے پاس پہنچے، عرض کیا کہ جناب میری 3 بیٹیاں ہیں، میں چھوٹی سی ملازمت کرتا ہوں، میرے اوپر قرضہ ہے، میں بڑا پریشان ہوں، بیٹوں کی شادی کرنی ہے، بس یہ عرضی لے کے حاضر ہوا۔ تو بزرگ نے اس سے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہو؟ اس نے بولا جی میں نماز پڑھتا ہوں۔ بولا کام کیا کرتے ہو؟ وہ جو بھی جس نوعیت کا بھی کام کرتا تھا اس نے اس کو بیان کر دیا۔ تو اس نے اس کو بولا کہ بیٹا ایک کام کرو، آپ جا کے اپنے مالک کو بولو جس کے پاس کام کرتے ہو کہ آپ کو 500 مزدوری کم دے دے۔ اب اس ٹائم میں کیا مزدوری ہوگی؟ کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، 3000 مزدوری تھی۔ پہلے تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ ہوگا تو ہوگا کیسے، میرا تو 3000 میں پورا نہیں ہو رہا، قرضہ ہو رہا ہے، گھر کا خرچہ ہے، اور جناب بول رہے ہیں کہ 500 کم کر دو، تو یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہے۔ لیکن توکل اور یقین اس کو اس بزرگ کے اوپر تھا، تو اس نے بولا جی سرکار جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ تو وہ گیا اپنے مالک کو بولا کہ جناب اگلے مہینے سے میری تنخواہ جو ہے وہ 3000 سے 2500 کر دے۔ تو اس کا مالک کو بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ پہلے بندہ دیکھا ہے جو کہ تنخواہ کم کرنے کا بول رہا ہے، لوگ تو یہاں لڑنے کو تلتے ہیں کہ تنخواہ بڑھاؤ۔ بہرحال سیٹھ نے بولا بھائی اس کی اپنی مرضی ہے تو پھر کیا کر سکتا ہے۔ اس نے اگلے مہینے سے اس کی جو ہے وہ تنخواہ کم کر دی 500۔ کچھ مہینے گزرے، حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے لیکن وہ پھر بھی صحیح نہیں ہوئے جو اس کی توقع تھی۔ اس نے بولا کیوں نہ بزرگ کے پاس پھر جاؤں۔ پھر وہ گیا اس بزرگ کے پاس، اس نے اس کو کہا کہ جناب آپ کے کہنے پہ میں نے یہ کام کیا ہے، الحمدللہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ نہیں ہوئے جو میں چاہتا ہوں یا میرے گھر کے لیے اچھے رہیں۔ تو بزرگ نے بولا کہ اچھا آپ ایک کام کرو بیٹا، نماز کو نہ چھوڑنا، 500 اور کم کر دو، اپنے مالک کو بولو کہ 500 اور کم کر دیں۔ پھر اس کو تھوڑا سا جھٹکا تو لگا کہ یار تنخواہ کم ہوگی تو پھر یہ کیسے کام ہوگا، لیکن اس نے بولا کہ نہیں بات تو صحیح ہے اس کی جو یہ بول رہا ہے، پہلے میں نے تنخواہ کم لی تو ابھی میرے حالات جو ہے وہ تھوڑے سے بہتر ہیں پہلے سے، میں محسوس کرتا ہوں، میرے گھر والے محسوس کرتے ہیں، تو صحیح ہے۔ پھر آیا آ کے اپنے مالک کو کہا کہ جناب اگلے مہینے سے میری تنخواہ سے 500 پلیز کم کر لے، اور مجھے تنخواہ 2000 چاہیے، 2500 ابھی نہیں چاہیے۔ تو اس کا مالک بڑا پریشان ہوا کہ یہ واحد آدمی ہے، ہر 2-3 مہینے کے بعد اپنی تنخواہ کم کر رہا ہے، جبکہ سارے اور لوگ جو ہے نا اس پہ ضد پہ تلتے ہیں کہ جناب ہمارا تو گزارا نہیں ہوتا، ہماری تنخواہ بڑھاؤ۔ بلا کچھ ٹائم گزرا تو ماشاءاللہ اس کا قرضہ اترنا شروع ہو گیا، اور کچھ مہینوں میں وہ قرضہ بھی اتر گیا اس کا، لیکن ابھی بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ تھا، تو ابھی وہ اس سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو اس نے بولا کیوں نہ میں واپس جاؤں اس ہستی کے پاس جس نے یہ مجھے سارے مشورے دیے، اور میرے مسئلے حل ہونا شروع ہو گئے۔ چلتے چلتے جناب آ گئے اس کے پاس، اور پھر گزارش کی کہ سرکار الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، پہلے سے بہت خوش ہوں، میرا قرضہ اتر گیا، میں کافی پریشانیوں سے جو ہے وہ آزاد ہو گیا ہوں، لیکن ابھی بھی میری بیٹیوں کا مسئلہ ہے شادیوں کا جس میں مجھے ابھی دقت ہو رہی ہے۔ تو بزرگ نے پھر اس کی کہانی سنی اور اس کو بولا کہ آپ ایک کام کرو بیٹا،
آپ اپنے مالک کو جا کے بولو کہ 200 اور آپ کے کم کر دے تنخواہ سے۔ تو جناب ہوا یوں کہ وہ پہنچا واپس اپنے مالک کے پاس اور اس کو کہا کہ جناب میری جو ہے نا وہ تنخواہ آپ 200 کم کر دیں اور مجھے 1800 چاہیے، 2000 نہیں چاہیے۔ اب مالک تو بڑا پریشان کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس بندے نے دماغی توازن کھو دیا ہے، یا اس کے ساتھ چکر کیا ہے، یہ ہر 2-3 مہینے کے بعد اپنی تنخواہ کم کراتا ہے لیکن باقی سب تو تنخواہ بڑھانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ بہرحال اس نے اس کا کہنا مانا، اس کو 1800 کی تنخواہ کر دی۔ بھائی کچھ مہینوں کے بعد کچھ 1-2 سال بھی گزر گئے اس بیچ میں، کیونکہ مسئلے نہیں تھے تو وہ پھر اس کا اس طرف توجہ ہی نہیں گیا کہ بزرگ کے پاس واپس جائے۔ جناب کچھ ٹائم ہوا، اس نے اپنی بیٹیوں کا شادیاں بھی کرا دی اور یہ ہر معاملے سے آزاد ہو گیا، پریشانیوں سے یہ نکل آیا۔ پھر اس کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ یار میں کیوں نہ جاؤں اس بزرگ کے پاس اور پوچھوں کہ اس بات کے پیچھے حکمت عملی کیا تھی کہ انہوں نے میری تنخواہ بھی کم کروائی اور میرے مسئلے بھی سارے حل ہو گئے، تو یہ مجھے پوچھنا چاہیے۔ چل پڑا جی اس بزرگ کے پاس، واپس آ کے پہنچا، بولا کہ جناب اگر گستاخی معاف تو میں ایک بات پوچھوں اور اگر مجھے آپ اس کا حل بتائیں۔ اس نے بولا ہاں پوچھو بیٹا۔ اس نے اس سے بات پوچھی کہ جناب میری تنخواہ 3000 تھی، میرے اوپر قرضے تھے، میں پریشان تھا، مجھے اپنے بیٹوں کی فکر تھی اور گھر میں صحیح سے کھانے کو بعض اوقات نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے میری ایک بار 500 تنخواہ کم کرائی، دوسری بار پھر 500 کم کرائی، پھر تیسری بار 200 اور کرائی، لیکن اس کے پیچھے میرے مسئلے تو حل ہو گئے، میں اس حکمت عملی کو جاننا چاہتا ہوں۔ تو پتہ ہے بزرگ نے کیا کہا اس کو؟ بزرگ نے کہا کہ بیٹا جب آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کیا کام کرتے ہو اور کیا تنخواہ لیتے ہو، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو آپ تنخواہ لے رہے ہو آپ اتنا کام نہیں کرتے، یعنی کہ وہ تنخواہ جو آپ کام کرتے ہو اس سے زیادہ ہے، یعنی کہ آپ کو اتنی مشقت نہیں کرنی پڑتی، یا ان ادر ورڈز کہ بھائی آپ وہ جو ایکسٹرا کام چوری جس کو آپ بولیں کہ چلو ٹھیک ہے میں تھک گیا ہوں تھوڑا سا ریسٹ کر لوں، لیکن آپ کو اس وقت کی جو ہے وہ تنخواہ مل رہی ہے، تو وہ آپ کے لیے حرام بن رہا تھا، تو اس لیے میں نے آپ کی 500 کم کرا دی۔ پھر جب آپ دوسری بار آئے تو مجھے محسوس ہوا کہ ابھی بھی آپ جو کام کرتے ہو اس حساب کی آپ کی تنخواہ زیادہ ہے اور وہ حرام میں جا رہی ہے۔ پھر آپ آ گئے واپس، تو اس سے پھر بھی مجھے محسوس ہوا کہ ابھی آپ اس ٹائم اس محنت اور تنخواہ کو نہیں پہنچے، آپ اس کو نہیں جو ہے نا میچ کر پا رہے، تو میں نے آپ کو کم کر دی ذرا، کیونکہ آپ نے بتایا کافی حالات صحیح ہو گئے، تو اللہ نے چاہا آپ کے مسئلے حل ہو گئے۔ اور یہ صرف اسی لیے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ حق حلال کا کھاؤ، کماؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ تو جناب بس اتنی سی بات ہے کہ جیو، حق کے ساتھ جیو، سچ کے ساتھ جیو، حق حلال کی کمائی میں فرق کر کے جیو۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور آگے دیکھتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ثانی رہے۔